अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अली मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर, और इस वीडियो में मैं आपको बड़ी अहम मालूमात देने जा रहा हूँ। मैं आपको पहले तरतीब बता देता हूँ कि किस तरतीब से मैं आपको ये मालूमात दूँगा। आर्मी चीफ़ ने वाशिंगटन में एक बयान दिया है, और उस बयान में उनका ये कहना है कि वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अब ये सारा मामला है क्या, और क्या वाकई 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे? मेरे पास मालूमात मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आप खुद ही फिर उसके बाद आखिर में ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकेंगे कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं। दूसरे नंबर पे मरीन नवाज साहिबा आज सुबह अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कतर एयरवेज़ की परवाज़ से लंदन रवाना हुई हैं वाया दोहा, और वहाँ पर लंदन प्लान तैयार हो रहा है। वो लंदन प्लान क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में ये भी बताऊँगा कि उसमें कौन कौन शामिल है। एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान साहब ने जो कॉल का कहा हुआ है उसमें अब क्या डेवलपमेंट है, और क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तय की गई है। सबसे पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने मुकर्ररा वक्त यानी कि 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इस दौरान बहुत सी खबरें आना शुरू हुई, बहुत सी इतलात थी कि कहीं एक्सटेंशन पर बात चल रही है। अब से कुछ ही हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने भी कहा कि देखिए, जो नया आर्मी चीफ है उसकी तकर्री का मामला मुलतवी होना चाहिए, और वो तब तक होना चाहिए कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, नई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो जाती, और नई गवर्नमेंट आए तो वो आर्मी चीफ को अपॉइंट करे, और जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन मिल जाए, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो रवानगी है उसको मौखर कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब का कहना था। अब की जो डेवलपमेंट है, गो के मैं आपको ये भी बताऊं कि 23 सितंबर को कुछ ऐसे कोर कमांडर्स थे जो कि लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनको रिटायर होना था और घरों को जाना था, लेकिन अभी तक वो नहीं गए हैं। ये मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और भी जोड़ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इन कोर कमांडर्स को इस वजह से अभी तक ये घर नहीं गए, यानी कि रिटायरमेंट की तारीख गुजर जाने के बाद भी, कि इनको तकरीबन 6-6 माह की सबको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। और आपको ये भी याद होगा कि मेजर जनरल्स ने लेफ्टिनेंट जनरल होना था, यानी कि प्रमोट होना था, और ये बोर्ड गालिबन अगस्त में हो चुका है, लेकिन अभी तक वो अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई। तो इतलात ये भी हैं कि इन लेफ्टिनेंट जनरल्स को, जो कोर कमांडर्स हैं, इनको 6-6 माह की एक्सटेंशन मिलेगी। उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी एक्सटेंड होंगे, और इस तरह से ये इलेक्शंस तक सिलसिला चलेगा, और फिर उसके बाद नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। अच्छा, अब एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ जो मैंने आपको मालूमात दी थी वो आपको अगर याद हो तो वो ये थी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी 1.5 साल के लिए, क्योंकि उनकी जो हद उम्र तय हुई है पिछली एक्सटेंशन पे, उसके मुताबिक वो 1.5 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 1.5 साल मज़ीद एक्सटेंशन होगी। जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, जो भी कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, उनको डेप्यूटी आर्मी चीफ बना दिया जाएगा, वो भी 1.5 साल के अरसे के लिए। और 1.5 साल का अरसा मुकम्मल होने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब आर्मी चीफ बन जाएंगे, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे। और फिर दूसरा प्लान का हिस्सा ये था कि पंजाब में सितंबर में PTI की गवर्नमेंट को गिराया जाएगा, PMLN की गवर्नमेंट दोबारा से फॉर्म हो जाएगी। वो तो सितंबर के महीने में हमने देख लिया कि भरपूर कोशिशें हुई हैं, और उस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ये इशारतन कहना शुरू कर दिया है कि जी, पंजाब में जब PMLN की गवर्नमेंट होगी, या पंजाब का जो तख्त है वो हम संभालेंगे, यानी कि उनका पूरा पूरा इरादा है, वो प्लान अभी भी मौजूद है। और शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अगले इलेक्शंस में मुंतखब होंगे। अगले इलेक्शंस फरवरी मार्च में होंगे। नवाज़ शरीफ साहब सियासत से बाहर रहेंगे, मरीम नवाज़ साहिबा सियासत से बाहर रहेंगी, और इमरान खान साहब को भी नाअहल कर दिया जाएगा। ये वो प्लान था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन अब की जो करंट सिचुएशन है उसमें जो रद्दोबदल हुआ है, उस रद्दोबदल के मुताबिक PDM बिलखुसूस PMLN फरवरी मार्च में इलेक्शंस के हक़ में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब गवर्नमेंट गिराने का प्लान अभी भी मौजूद है। नंबर 3, नवाज शरीफ साहब का, जिसका मैं अपनी कई वीडियोस में हवाला भी दे चुका हूं, कि वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, यानी कि अगर इमरान खान अहल तो मैं भी अहल, अगर इमरान खान ना अहल तो ठीक है, मैं भी ना अहल। यानी कि आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब अहल तो इमरान खान साहब भी अहल, अगर नवाज शरीफ साहब ना अहल
تو عمران خان صاحب بھی نااہل. یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے جو نواز شریف صاحب کرتے چلے آئے ہیں. اب اس لیول پلینگ فیلڈ کے مطابق عمران خان صاحب کو توہین عدالت کیس میں ریلیف ملا, اور اسی طرح سے مونس الہی صاحب کو بھی ریلیف ملا ہے ان کے کیس میں. مریم نواز صاحبہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آ چکا, اس میں ان کی جو 7 سال کی سزا تھی وہ معاف ہو چکی. ان کا پاسپورٹ تھا وہ ان کا پاسپورٹ فوری طور پر واپس مل گیا, اور ان کا پاسپورٹ ایک دن فیصلہ ہوا اور اگلے دن ان کو پاسپورٹ مل گیا, اور جب پاسپورٹ ملا تو آج صبح پھر وہ لندن کے لیے روانہ بھی ہو گئی. یعنی کہ یہ اتنا تیزی سے سب کچھ ہوا ہے. اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہم اس کو کس طریقے سے سم اپ کریں گے؟ ہم اس کو اس طریقے سے سم اپ کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ از بیک ان پولیٹکس, اور یہ جو پہلے ارادہ تھا کہ نااہل مریم صاحبہ بھی باہر, نواز شریف صاحب بھی باہر, وہ اب نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو 62(1)(f) کے تحت نااہل کرنے کی شک ہے, یا صادق اور امین کی جو شک ہے, اس کو بالکل ہی ختم کیا جا رہا ہے, اور اس کو اسی وجہ سے اڑایا جا رہا ہے تاکہ نواز شریف صاحب اور آپ نے کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا بھی آپ نے بیان سن لیا, جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈریکونین لا ہے. تو جہانگیر خان ترین صاحب, نواز شریف صاحب جو نااہلی کا شکار رہے ہیں, ان کی نااہلی ختم کر دی جائے گی. اور آرمی چیف کی جہاں تک ایکسٹینشن کا, ایک میں نے آپ کو ماڈل دیا 1.5 سال کا, دوسرا میں نے آپ کو دیا 6 ماہ کا. اب واشنگٹن میں جا کے یہ جنرل باجوہ صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور 29 نومبر کو وہ ریٹائر ہوں گے, مجھے اس پر ابھی بھی ڈاؤٹ ہے, اور بڑا سیریس ڈاؤٹ ہے. گو کہ PMLN کی طرف سے یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو, جو نومبر کی ہی غالباً 23 یا 24 تاریخ کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, ان کی تاریخ مکمل ہو رہی ہے سروس کی, ان کو آرمی چیف بنایا جائے گا. یہ PMLN کی کوشش ہے, اور وہاں پر لندن میں ایک اہم شخصیت موجود ہیں جو نواز شریف صاحب کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن ابھی تک قائل ہوئے نہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن از آن دا ٹیبل, اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن از اسٹل پاسبل. گو کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ آئی ول ناٹ کنٹینیو, میں اسٹیپ ڈاؤن کروں گا, اور آرمی کا کوئی کردار نہیں ہوگا سیاست میں, آرمی نیوٹرل ہوگی. جس پہ لوگ خیر بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی میں ایسا کبھی تو ہوا نہیں, تو اب کیسے ہو جائے گا؟ یہ بات ہوگی جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی. اب آگے بڑھتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی بات کرتے ہیں, جو آج صبح قطر ایئر ویز کی پرواز سے دوحہ اور پھر دوحہ سے لندن جائیں گی. آج صبح جب وہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو ان کو سی آف کرنے کے لیے ان کے شوہر کیپٹن صفدر صاحب موجود تھے, اس کے علاوہ ثانیہ عاشق صاحبہ موجود تھیں. نواز شریف صاحب کے جو معالج ہیں, جو ان کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عدنان, وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ ایک معمولی سی ایک سرجری ہے, جس سرجری کے لیے ان کا جانا ضروری ہے, لیکن وہاں پر ایک پلان تیار ہو رہا ہے, اور اس پلان کا حصہ یہ ہے کہ کیسے پنجاب میں PTI کی گورنمنٹ کو گرایا جائے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا جو سٹانس ہے, جو باڈی لینگویج ہے, وہ واضح ہے, وہ آپ نے, میں نے, ہم سب نے دیکھ لی ہے کہ وہ انتقام پر اتری ہوئی ہیں, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ان پر یا ان کی فیملی پر مشکلات رہیں, اس کا وہ حساب برابر کریں, اور عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو سبق سکھایا جائے. اور لندن میں جہاں پر وہ گئی ہیں اس ملاقات کے لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ, وہاں پر ایک تو یہ پنجاب گورنمنٹ کیسے کرنی ہے اس کا پلان تیار ہو جائے گا, آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ وہ بھی سٹریم لائن ہو جائے گا, نواز شریف صاحب نے واپس کا بہانا ہے وہ بھی طے ہو جائے گا, اور سب سے بڑا سوال چودھری پرویز الہی صاحب, جی ہاں, چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب بھی لندن میں موجود ہیں. اور یہ سب کیا ایک کوانسیڈنس ہے کہ مریم صاحبہ بھی وہاں پر, چودھری پرویز الہی صاحب بھی وہاں پر, اور نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی متوقع, اور پھر ایک اور اہم شخصیت ہیں وہ بھی وہاں پر. کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب, میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب وہاں پر خود نہیں گئے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب کو بھیجا گیا ہے کہ آپ جائیے اور جا کر ملاقات کیجئے. یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب عین ممکن ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہاں پر مونس الہی صاحب تسلیاں دے رہے ہیں PTI کو, PTI کے ورکرز کو, عمران خان صاحب کو, کہ ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور یہ حکومت آپ ہی کی حکومت ہے. جبکہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک پریزنٹیشن دی گئی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے ایک ہیلتھ پروگرام کو لے کے.
اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے پہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، ان کی بالکل ہی عدم دلچسپی تھی. اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب بات نہیں سنتے ہیں. تو یہاں پر آن دا فیس آف اٹ لوگوں کو یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا بڑا اچھا تعلق ہے. مونس الہی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ یوں بالکل ہینڈ ان گلو ہیں اور بڑا تگڑا ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا تگڑا تعلق نہیں ہے اور یہ معاملہ انتہائی تشویشناک ہے. اب آتے ہیں آخر میں جی اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے. اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے حکمت عملی طے ہو چکی ہے. عمران خان صاحب نے تمام اپنے پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے ملاقات کی ہے. بالخصوص آج ان کی ملاقات پنجاب میں ہوئی، جو پنجاب کے گوجرانوالا اور اس کے علاوہ اس زون میں، اس ریجن میں جو لوگ ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. پارٹی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو لے کر آنا ہے بلکہ ان کا کھانا پینا رہنا سب آپ کی ذمہ داری ہے. ایم پی ایز کو بھی یہ کہا گیا ہے، ایم این ایز کو بھی یہ کہا گیا ہے اور سب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کم از کم 1000 بندہ لے کر آنا ہے. 1000 بندہ، جو کہ کسی بھی ایک ایم پی اے کے لیے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. 1000 بندہ لے کر آنا، 1000 بندہ تو آپ ایک اگر ہلکے کے ایم پی اے یا ایم این اے ہیں، بلکہ ایم این ایز نے کیا کرنا ہے، ایم این ایز نے ایم پی ایز کی ڈیوٹی لگا دینی ہے، کیونکہ ایم این ایز یہی کرتے ہیں کہ ان کے نیچے دو ان کے فلینکس ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ، یعنی کہ 2 ایم پی ایز ہوتے ہیں. ان دونوں ایم پی ایز کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ آپ نے بندے یوں ارینج کرنے ہیں اور کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہے. اور خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جو اگلے الیکشنز میں ٹکٹ ہے اس کی بنیاد آپ کی کارکردگی پر ہے. اور آپ کی کارکردگی کا معیار کیا ہے کہ آپ نے ابھی لانگ مارچ میں کس طرح سے چیزوں کو طے کرنا ہے. یہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں اعلان کر دیا جائے گا لانگ مارچ کا، اور اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں لانگ مارچ جب کال کیا جائے گا تو اس میں اسلام آباد شہر کو بند کیا جائے گا. کوشش یہی ہوگی کہ اسلام آباد ڈی چوک تک نہ جایا جائے اور پہلے ہی رکتے ہوئے اس معاملے کو کاؤنٹر کیا جائے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی فوج کے حوالے کر دیا جائے گی تمام سرکاری عمارتیں. اور آئی بلیو آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو سرکاری عمارتیں ہیں وہ فوج کے حوالے، اور جو آؤٹر باؤنڈری ہے ریڈ زون کی وہ ہوگی رینجرز کے پاس، اور اسلام آباد شہر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے اس قافلے کو، پی ٹی آئی کے اس احتجاج کو. یہ پلان ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا. اور اسلام آباد پولیس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے جی ہم نے ڈرونز خرید لی ہیں، ہم ڈرونز کے ذریعے یہ شیلز پھینکیں گے ٹیئر گیس کے، جو کہ شاید اس سے پہلے اسرائیلی فورسز ہی کرتی رہی ہیں. ہم نے تو ایسا اپنے یہاں کبھی کہیں اور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ وہیں پر مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں جو یہاں پر اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.